جن دلیلوں کو جانب مخالف کے بزرگوں نے پیش کیا تھا، حضرات حنابلہ، حضرات شافعیہ نے، ان میں سے سب سے پہلی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس کا جواب تو ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارک سے جو استدلال تھا، اس استدلال کا جواب مکمل ہوا۔ اب صفحہ 147 ہے ہمارے سامنے، اور یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے جو استدلال ہے اس کا جواب دیتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آپ نے پیچھے پڑھی تھی، جہاں رسول اللہ علیہ السلام سے 3 دفعہ نماز کے اندر رفع یدین کا ثبوت تھا۔ اس حدیث سے متعلق امام طحاوی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث تو آپ نے خود سنی جو پیچھے گزری ہے، لیکن خود ان کا عمل اس روایت کے خلاف ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل اس روایت کے خلاف ہے، اور یہ ضابطہ ہے کہ صحابی کا اپنا عمل اپنی روایت کردہ حدیث جو رسول اللہ علیہ السلام سے وہ روایت کر رہے ہیں اس کے خلاف ہو تو یہ عمل اس حدیث کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے، ورنہ صحابی پر پھر اعتماد نہیں رہے گا کہ انہوں نے بلا وجہ حدیث کی مخالفت کیوں کی۔ مخالفت کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ جو حدیث مروی ہے انہی کی زبان سے منقول ہے، اور وہ اس حدیث کے خلاف چل رہے ہیں، تو جو منقول ہے وہ منسوخ ہے، اور جو معمول ہے وہ کسی حدیث کی وجہ سے عمل ہوا ہے وہ ناسخ ہے۔ اس لیے واما حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما فإنه قد روی عنہما ذکرنا عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر سے تو مروی وہی ہے جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا، انہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے، لیکن ثم روی عنہ من فعله بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ذلك، رضی اللہ عنہ کا جو فعل حضور علیہ السلام کے بعد مروی ہے اس کے خلاف ہے، اور وہ سند کے ساتھ اب پیش کر رہے ہیں۔ سند اس کی یہ ہے، وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن حسين عن مجاهد قال صليت خلف ابن عمر رضی اللہ عنہ وعنہم، حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی رضی اللہ عنہ، ولم يكن يرفع يديه الا في التكبيرة الاولى من الصلاة، نماز کی پہلی تکبیر ہی میں رفع یدین کر رہے تھے، کسی اور جگہ انہوں نے رفع یدین نہیں کیا۔ امام طحاوی فرماتے ہیں فہذا ابن عمر قد رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يرفع ثم تركه الرفع، قد رأى، حضرت ابن عمر نے خود دیکھا کہ رسول اللہ علیہ السلام رفع یدین فرما رہے ہیں، لیکن ثم قد تركه الرفع، پھر خود حضرت نے عبداللہ ابن عمر نے رفع کو چھوڑ دیا ہے، رفع الیدین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، فلا يكون ذلك الا وقد ثبت عنده نصف ما قد رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ترک کرنا، فلا يكون ذلك، نہیں ہوگا یہ ترک کرنا رفع یدین کا، عبداللہ ابن عمر نے جو رفع یدین کو ترک کیا ہے یہ ترک کرنا نہیں ہوگا، الا مگر ہوگا وقد ثبت عنده نسخ، کہ ان کے پاس نسخ ثابت ہو چکا ہوگا، اس چیز کا نسخ، اس چیز کا منسوخ ہونا، ما قد رآ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کا جس پر انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا تھا، فعلہ کہ حضور علیہ السلام وہ کر رہے تھے، حضور علیہ السلام کا فعل مبارک، وقامت الحجۃ علیہ بذلک، اور اسی کی وجہ سے ان پر، اسی کی وجہ سے جو ان کے پاس نسخ ثابت ہے اس کی وجہ سے اس پر حجت قائم ہوئی ہوگی کہ ناسخ ان کے پاس ہوگا۔ اس پر 2 اشکال ہیں، ان کے جوابات دے رہے ہیں حضرت۔ فإن قال قائل، اگر کسی کہنے والے نے یہ کہہ دیا هذا حدیث منکر، کسی نے اعتراض کیا ہوگا اس زمانے میں کہ یہ حدیث منکر ہے، حضرت امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اس کو حدیث منکر کہنا بے دلیل ہے، کس لحاظ سے منکر ہے اس کی وضاحت کیجیے، کسی نے کوئی وضاحت نہیں کی۔
صرف اتنا اعتراض ہوا تھا کہ یہ حدیث منکر ہے بس. قیل لہو سے کہا جائے گا وما دلک علی ذلک، اس چیز پر آپ کی رہنمائی آپ کس نے کی ہے؟ فلن تجد الی ذلک سبیلا، اس چیز کی طرف تو ہرگز راستہ نہیں پائے گا، اس کا منکر ہونا ثابت نہیں کر سکے گا، کیونکہ منکر کا معنی ہوتا ہے ضعیف راوی کا ثقہ راوی کی مخالفت کرنا. تو یہاں کس ثقہ راوی کی، یہاں کس ضعیف راوی نے مخالفت کی ہے، وہ چیز یہاں موجود نہیں ہے. فإن قال، دوسرا سوال کہ یہاں حضرت مجاہد رحمہ اللہ کی روایت آپ نے پیش کی ہے کہ انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کر رہے تھے، تکبیر تحریمہ کے بعد انہوں نے کوئی رفع یدین نہیں کیا. تو حضرت ابن عمر کے ساتھ یعنی ان کے شاگردوں میں ایک بزرگ ہیں طاووس، حضرت طاووس رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے خود ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا جو رفع یدین کر رہے تھے، یعنی ان کی روایت کردہ حدیث کے موافق وہ عمل کر رہے تھے، اپنی روایت کردہ حدیث کے موافق ان کا عمل حضرت طاووس کو نظر آیا اور انہوں نے ذکر بھی کیا ہے. فإن قال، اگر کسی معترض نے کہا کہ فإن طاووسا قد ذکر، کہ امام طاووس رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ انه قد رأى ابن عمر، کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا یفعل، کے فعل کر رہے تھے یعنی عمل فرما رہے تھے، ما اس کا وہ عمل یوافق ما روى عنہ، ما روی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے موافق جو رسول اللہ علیہ السلام کی روایت ان سے مروی ہے. من ذلک، اس حوالے سے. قیل لهم، اس معترض کو جو جواب دیا گیا ہے وہ بڑا آسان ہے کہ دیکھو امام طاووس اور امام مجاہد یہ دو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے، دونوں نے اپنا اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے، تو دونوں کا مشاہدہ غلط نہیں ہو سکتا، دونوں کا مشاہدہ ٹھیک ہے. تطبیق اس طرح ہے، دونوں کا مشاہدہ درست اس طرح ہو سکتا ہے کہ امام طاووس رحمہ اللہ نے جو مشاہدہ کیا کہ وہ رفع یدین کر رہے تھے، یہ اس دور کی بات ہے کہ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رفع یدین کا کرنا منسوخ ہونا ثابت نہیں ہوا تھا، اور جب ان کے پاس حجت آ گئی اس بات پر کہ رفع یدین کرنا منسوخ ہے تو انہوں نے رفع یدین کو چھوڑ دیا. تو امام طاووس کے دیکھنے کا زمانہ اور ہے، امام مجاہد کے دیکھنے کا زمانہ اور ہے، اور اسی سے دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. ورنہ اگر امام مجاہد کی روایت کو چھوڑ دیں، ہم قابل اعتماد راوی کی روایت چھوڑ دیں اور یہ والی توجیہ نہ مانیں تو پھر بہت ساری روایات ساقط ہو جائیں گی، امام مجاہد قابل اعتماد نہیں رہیں گے. تو ہم نے جو عرض کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رفع یدین یقیناً کرتے ہوں گے، جو حضرت طاووس نے دیکھا، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس کے منسوخ ہونے پر حجت نہیں پہنچی تھی، اور جب حجت قائم ہو گئی تو انہوں نے چھوڑ دیا، اور مجاہد نے بعد کے زمانے میں دیکھا. دونوں کا مشاہدہ ٹھیک ہے لیکن زمانہ جدا جدا ہے، اس کے علاوہ تطبیق کی اور کوئی صورت نہیں. فإن قال، دونوں حدیثیں بچ سکتی ہیں اس سے. فإن قال قائل، فإن قال فإن طاووسا قد ذكر أنه رأى ابن عمر، تو انہوں نے ابن عمر کو دیکھا کہ جو اپنی روایت کردہ حدیث کے موافق عمل کر رہے ہیں. فقیل لهم، ان قائلین سے کہا جائے گا فقد ذکر ذلك طاووس، یہ چیز حضرت طاووس نے ذکر کی ہے، بالکل ایسی بات ہے جیسے آپ فرماتے ہیں، لیکن وقد خالفہ مجاہد، امام مجاہد نے اس کی مخالفت کی ہے. فقد یجوز، اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ یکون ابن عمر فعل ما رآه طاووس، ابن عمر نے وہ کام کیا ہو رفع یدین والا جس کو حضرت طاووس رحمہ اللہ نے دیکھا کہ وہ یہ کاروائی کر رہے ہیں. قبل ان تقوم عند الحجہ، یہ کاروائی انہوں نے اس وقت کی ہو کہ جب ان کے پاس حجت قائم نہ ہوئی ہو بنسخہ، اس کے منسوخ ہونے پر. ثم، پھر بعد کے زمانے میں قامت عنده الحجہ، حضرت ابن عمر کے ہاں حجت قائم ہو گئی بنسخہ، اس کے منسوخ ہونے پر. فترکہ، انہوں نے رفع یدین کو ترک کیا. وفعل ما ذکرہ عنہ مجاہد، اور پھر وہ کاروائی انجام دی جس کو ذکر کیا ہے حضرت مجاہد نے، وہ ہے ترک رفع یدین والی کاروائی. اب فرماتے ہیں یہ احتمال ہے، لیکن اس احتمال ہی کو ترجیح دینی چاہیے، ورنہ حدیثیں تطبیق سے رہ جائیں گی دونوں حدیثیں. تو فرماتے ہیں هكذا ينبغي ان يحمل ما روی عنهم، جو ان سے مروی ہے اس کو اسی طرح محمول کرنا چاہیے. وينفع عنهم الوهم، اور ان سے وہم کو دور کرنا چاہیے. حتى يتحقق ذلك، تاکہ
دونوں حدیثیں ثابت ہو جائے وَإِلَّا سَقَطَ أَكْثَرُ الرِّوَایَاتِ ورنہ بہت ساری روایتیں ساقط ہو جائیں گی. وَأَمَّا حدیث وائل پیچھے جو ان کی دلیل گزری تھی ان میں حضرت وائل ابن حجر کی روایت صفحہ 146 45 کے آخر میں ہے اور 46 کے اول میں یہ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی روایتیں ہیں. ان سے استدلال کر کے ثابت یہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین فرمایا ہے. وائل ابن حجر کی روایت اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہاں پر آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت بھی تو پڑھی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ رفع یدین کیا ہے، اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضور علیہ السلام کے پاس زیادہ رہے ہیں تو ان کی روایت کو ترجیح ہوگی. تو اس کا مسئلہ تو وہاں حل ہو چکا تھا. واما حدیث وائل فقد زادہ ابراہیم، اس کے مقابلے پر ابراہیم نخعی رحمہ اللہ لائے ہیں بما ذکرنا، اس حدیث کو جس کو ہم نے ذکر کر لیا عبداللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے، اور وہ یہ کہ انہ لم یکن رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل ما ذکرہ، کہ حضور علیہ السلام نے وہ کام نہیں کیا جو ذکر کیا وائل ابن حجر نے. فعبداللہ اقدم صحبتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافہم بافعاله من وائل رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ کی صحبت پرانی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ، اور حضور کے افعال کو وائل کے مقابلے میں زیادہ جاننے والے ہیں. صحبت میں بھی پرانے ہیں حضرت وائل رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، اور افہم بھی ہیں. کیوں افہم ہے؟ اس کی دلیل قد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب ان یلیہ المہاجرون لیحفظوا عنہ، حضور علیہ السلام اس بات کو پسند کرتے تھے کہ نماز میں مہاجرین ان کے نماز میں قریب کھڑے رہیں تاکہ نماز کے افعال ان سے یاد کر سکیں. تو مہاجرون حضور علیہ السلام کے قریب تھے، اور دیگر امور میں بھی حضور علیہ السلام کے قریب رہتے تھے تاکہ دین کو خوب سیکھیں. اس پر انہوں نے دلیل بھی پیش کی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ یہی فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام مہاجرین اور انصار کو اپنے قریب رکھتے تھے. مہاجرین اور انصار کو، اوپر صرف مہاجرین کا ذکر ہے، یہاں مہاجرین اور انصار دونوں کا ہے تاکہ حضور علیہ السلام سے پوری طرح نماز کے افعال یا دین کے امور کو صحیح طریقے سے محفوظ رکھ سکیں. تو اس کو دیکھ لیں حضرت انس کی روایت کو بھی. قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبد الله بن بکر قال حدثنا حمید عن انس رضی اللہ عنہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب، حضور علیہ السلام محبت پسند فرماتے تھے ان یلیہ المہاجرون والانصار، مہاجرین اور انصار ان کے قریب رہیں، یحفظوا عنہ تاکہ ان سے نماز کو خوب یاد کر سکے، نماز کے ارکان اور افعال، حرکات و سکنات. یہ جو حضرت انس کی روایت ہے، اور اس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ پرانے صحابی ہیں، ضرور قریب رہے ہوں گے، اور جب ضرور قریب رہے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے افعال کو خوب سے خوب یاد کیا. یہ حضرت انس کی روایت کو ایک اور سند سے پیش کر رہے ہیں. وكما حدثنا ابو بکر قال حدثنا عبد الله بن بکر فذكر باسناده مثله. قال ابو جعفر، یہاں امام طحاوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا لیلینی منکم اولو الاحلام والنہى، عقل مند سمجھدار میرے قریب رہیں. تو سمجھدار اور عقل مند قریب رہیں تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ضرور قریب رہے ہوں گے، وہ تو ان لوگوں میں سے جو قدیم الاسلام. اور یہ روایت جو امام طحاوی نے پیش کی، اس کی سند سن لیں. كما حدثنا ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني سليمان قال سمعت عمارة بن عمير يحدث عن ابي معمر عن ابي مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو مسعود انصاری فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لیلینی منکم اولو الاحلام والنہى، ضرور قریب رہے میرے عقل مند اور دانا لوگ. احلام حلم کی جمع ہے عقل، اور نہیتن کی جمع ہے یہ سمجھداری اور دانشمندی. عقل کا معنی یعنی دونوں عقل ہی کے معنی میں ہے، ترجمہ کرنے میں کہ لفظ دونوں آئے فرق کرنا ہوگا. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے جو قریب کے لوگ ہیں، ثم یلونہم، پھر جو ان کے قریب کے لوگ ہیں. نماز میں اس طرح رہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ یقیناً پہلے مرحلے میں ہوں گے اولو الاحلام والنہى. پھر فرماتے ہیں کہ یہی روایت کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے قریب رہیں مہاجرین اور انصار یا صحابہ کرام،
اس پر ابی بن کعب کی روایت بھی پیش فرماتے ہیں. وکما حدثنا ابو بکر بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة عن ياس بن قتادة عن قيس بن عباد قال قال لي ابی بن کعب رضی اللہ عنہ عنہم قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور نے فرمایا کونوا فی الصف الذی یلینی، اس صف میں رہو جو میرے قریب ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی درجے کے بزرگ تھے کہ وہ قریب والی صف میں رہیں. اس لیے نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان بزرگوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے قریب اولو النہا والاحلام کو رکھتے تھے اور مہاجرین اور انصار کو رکھتے تھے تاکہ حضور علیہ السلام سے افعال صلاۃ کو خوب یاد کرے. امام طحاوی فرماتے فعبد اللہ من اولئک الذین کانوا یقربون من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہتے تھے. کیوں؟ لیعلموا افعالہ، تاکہ حضور علیہ السلام کے افعال کو سمجھ سکیں. صلاۃ کیف ہی، کہ نماز کے اندر آپ کے افعال کیا ہے، تاکہ لوگوں کو لیعلم الناس، لوگوں کو سکھا سکے ذالک یہ چیز. اب باتیں دو ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھ کر رفع یدین نہیں کرتے تھے تکبیر تحریمہ کے علاوہ، اور وائل ابن حجر کے حوالے سے بھی منقول ہے. تو ترجیح کس کو ہوگی؟ ترجیح ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ہوگی. فما حکوا من ذلک اولا، اس بارے میں جو روایت کیا ہے بزرگوں نے وہ اولا ہے مما اس سے جاء به من کان ابعد منه، جو حضور علیہ السلام کے قریب ترین لوگ ہیں ان کی جو حکایت ہے وہ زیادہ اولا ہے کہ ان کو لیا جائے بنسبت اس کے کہ جو حضور علیہ السلام سے دوسرے صحابہ کے مقابلے میں دور رہے اور 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور وہ ابعد منہم فی الصلاۃ، وہ اس بزرگ سے زیادہ دور ہو باقی صحابہ کے مقابلے میں نماز سے. ابعد منہ حضور علیہ السلام سے دور ہو، منہم صحابہ کے مقابلے میں فی الصلاۃ نماز میں. فإن قالوا، آگے ایک اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ آپ نے حضرت ابراہیم نخعی کی روایت کو پیش کیا کہ انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ رفع یدین ایک جگہ کرتے تھے. تو کہتے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کی پیدائش سن 38 ہجری کی ہے ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق 50 ہجری کی ہے. 38 اور 50 یہ دو روایتیں ہیں. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات 32 ہجری کی ہے. 32، تو ایک شخصیت 32 ہجری میں فوت ہو گئی اور شاگرد پیدا ہوئے ان سے 6 سال کے بعد، یا سن 50 ہجری میں تو 18 سال کے بعد. حضرت ابراہیم نخعی کی ولادت اور پیدائش عبداللہ ابن مسعود کی وفات کے یا 6 سال کے بعد ہے یا 18 سال کے بعد ہے. تو انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے تو سنا ہی نہیں ہے، اور جب سنا نہیں ہے تو روایت کے اندر انقطاع ہے. منقطع روایت کو آپ کیسے دلیل میں پیش کرتے ہو؟ یہ ہے سوال. کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد ہیں ان کا نام ہے حضرت ابراہیم نخعی، اور ابراہیم نخعی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے حدیث کو نقل کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے نقل کیا کہ عبداللہ ابن مسعود کی وفات اور ابراہیم نخعی کی پیدائش میں 6 سال یا 18 سال کا فرق. تو کس طرح ابراہیم نخعی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو پیش کر رہے ہیں اور درمیان میں راوی کا نام بھی نہیں ہے؟ تو حدیث منقطع ہے. اس کا جواب چاہیے، بڑا اہم سوال ہے. تو اس پر امام طحاوی رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے درمیان بے شک انقطاع ہے، اس میں شک نہیں ہے. لیکن ہم ابراہیم نخعی کو دیکھتے ہیں وہ قابل اعتماد راوی ہیں، اور جہاں انہوں نے انقطاع کیا ہے تو ان کے شاگردوں نے جب ان سے مطالبہ کیا ہے کہ حضرت آپ ابن مسعود کی اس حدیث کی پوری سند بیان کریں، آپ درمیان میں واسطہ چھوڑ رہے ہیں. آپ حدیث بیان کرتے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، حالانکہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا، تو آپ سند پوری کیوں نہیں بیان فرماتے؟ حضرت ابراہیم نخعی کہتے کہ باتیں سنو، باتیں دو ہیں. میں جب عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو بیان کرتا ہوں تو میرے 2 انداز ہوتے ہیں. کہیں درمیان کا راوی ذکر کرتا ہوں اور کہیں ذکر نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہوں. تو جہاں میں چھوڑ دوں تو وہ حدیث مجھے
بہت سارے حضرات سے پہنچی ہوتی ہے، یعنی عبداللہ ابن مسعود کے بہت سارے شاگردوں نے سنائی ہوتی ہے، تو میرا یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے، اس لیے میں درمیان کے واسطے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس لیے وہ بہت سارے حضرات ہوتے ہیں تو کس کس کا نام لوں گا، اور جہاں میں راوی کو بیان کر لیتا ہوں تو وہ اسی ایک سے میں نے سنا ہوتا ہے، وہاں دوسرا ساتھ شریک نہیں ہوتا، یہ میرا معمول ہے۔ تو اب اگر ابراہیم نخعی رحمہ اللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو غیر متصل بیان فرماتے ہیں تو وہ متصل کے حکم میں ہے، درمیان میں واسطہ اگر ذکر نہیں کرتے تو واسطہ ذکر کرنے کے حکم میں ہے، کیونکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ وہ روایت میری نظر میں زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے، بلکہ کئی بزرگوں سے میں نے سنا ہوتا ہے کہ انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، تو میں ان کئی بزرگوں کو کا نام چھوڑ دیتا ہوں، اور معمول میں نے بتا دیا ہے کہ وہاں کئی حضرات، تو قابل اعتماد راوی اگر راویوں کے نام چھوڑتا ہے اور وہ ہوتے بھی ایک سے زیادہ ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے درمیان، تو یہ کوئی اعتراض کی بات تو نہیں ہے۔ جہاں وہ ذکر کریں درمیان میں واسطہ، اور جہاں وہ ذکر نہ کریں تو زیادہ قابل اعتماد روایتیں وہ ہیں جہاں وہ ذکر نہیں کرتے، کیونکہ وہاں ابن مسعود کے رضی اللہ عنہ کے زیادہ شاگردوں سے انہوں نے وہ روایت سنی ہوتی ہے۔ دیکھ لیجیے، فَإِنْ قِيلَ، اگر یہ سوال ہو جائے، فَإِنْ قَالُوا، اگر یہ لوگ سوال کریں، مَا ذَكَرْتُمُوهُ عَنْ ابراہیم، جو آپ نے ابراہیم نخعی کے حوالے سے بیان کیا عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو، غیر متصل، یہ متصل نہیں ہے، درمیان میں واسطہ ہے اور واسطہ ذکر نہیں ہے، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات 32 ہجری میں ہے، اور ابراہیم نخعی کی پیدائش یا 38 ہے یا 50۔ تو اس سوال کا جواب قیل لهم من معترضین سے کہا جائے گا کہ کان ابراہیم اذا ارسل، ابراہیم نخعی جب ارسال کیا کرتے تھے عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے درمیان میں راوی چھوڑ دیتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ لم یرسلہ الا بعد صحته عنده وتواتر الروایت به، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نخعی تب ارسال کرتے جب تک وہ روایت ان کے ہاں صحیح نہ ہوتی، اور روایت عن عبداللہ جو ہے نا وہ روایت تواتر تک نہ پہنچتی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قد قال له الاعمش، امام اعمش رحمہ اللہ نے حضرت ابراہیم نخعی سے پوچھا کہ حضرت اذا حدثتنی فاسند، جب آپ مجھے حدیث سنائے تو پوری سند بیان کرے۔ فقال، انہوں نے فرمایا اذا قلت لك قال عبداللہ، ابھی میں جب آپ سے کہہ دوں کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہے، درمیان میں یقیناً واسطہ محذوف ہوتا ہے، لیکن فلم اقل ذالک، میں یہ بات نہیں کرتا حتی حدثنیہ جماعت عن عبداللہ، جب تک کہ پوری جماعت نے مجھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے وہ روایت نہ سنائی ہو، عبداللہ ابن مسعود کی روایت نہ سنائی ہو۔ وَإِذَا قُلْتُ، اور جب میں کہہ دوں حدثنی فلان، فلاں بزرگ نے سنایا ہے، عن عبداللہ، عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے، فَهُوَ الَّذِي حدثنی، وہ روایت پھر اسی نے مجھے سنائی ہوتی ہے، اس کے ساتھ دوسرا شریک نہیں ہوتا۔ اس سے واضح نتیجہ نکلا کہ ان کی مرسل روایت مسند سے زیادہ قابل اعتماد۔ پھر فرماتے حدثنا بذلک، یہ جو امام اعمش کا حوالہ آپ نے دیا، اس کی سند تو بیان کریں۔ امام طحاوی سے سوال ہے کہ آپ نے امام اعمش کو تو دیکھا نہیں ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ حدثنا بذلک ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا وهب اور بشر بن عمر شک کا، ابو جعفر، یہاں ابو جعفر کو شک ہے، اور یعنی امام ابو جعفر سے مراد خود امام طحاوی ہے، عن شعبۃ عن الاعمش بذلک، تو یہ روایت ہمیں پہنچی ہے، اعمش نے یہ بتا دیا کہ حضرت امام ابراہیم نخعی جہاں ارسال کرتے ہوں تو وہ انہوں نے بہت سارے حضرات جو شاگرد ہوتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، اس روایت کو سن چکے ہوتے ہیں، اور ان بہت ساروں سے ابراہیم نخعی سن چکے ہوتے ہیں، تو ان کا نام پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور جہاں عبداللہ ابن مسعود کے ایک شاگرد سے ہی، ایک ہی شاگرد نے ان کو سنایا ہوتا ہے، تو پھر وہ اسی شاگرد کا نام لیتے ہیں، تو زیادہ قابل اعتماد روایت وہ ہوگی جو مرسل ہے۔ قال ابو جعفر فاخبر انما ارسلوا عن عبد الله فمخرجه عنده اصح من مخرج ما ذكره عن رجل بعينه، فاخبر، ابراہیم نخعی نے بتا دیا کہ انما ارسلہ، کہ اس روایت جس روایت کو میں مرسل بناتا ہوں، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے، فمخرجہ، اس کا جو مخرج ہے، عنده، میری نظر میں اصح کو زیادہ صحیح ہے، ابراہیم نخعی کی نظر میں زیادہ صحیح ہے،
من مخرج ما ذکرہ، اس کے مخرج سے جس کو وہ ذکر کرتے ہیں، عن رجل بعینہ، متعین آدمی سے، متعین آدمی جو عبداللہ ابن مسعود سے نقل کرتے ہوں. فكذلك هذا الذي ارسل عن عبد الله لم يرسله الا ومخرجه عنده اصح. فرماتے ہیں یہاں بھی رفع یدین کے ترک کے بارے میں حضرت ابراہیم نخعی نے روایت کے اندر ارسال کیا ہے. کہتے ہیں اس ارسال کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ روایت ان کی نظر میں زیادہ قابل اعتماد تھی. اگر متعین آدمی سے لیتے اس کے مقابلے میں زیادہ اعتماد والی روایت. تو اب دیکھ لیجئے، تو بتا دیے کہ عبداللہ ابن مسعود نے اس کو جو مرسل کر دیا، لم یرسل، اس کو مرسل نہیں کیا، الا ومخرجہ، کہ اس کا مخرج عندہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصح ہو، زیادہ صحیح ہے، من مخرج ما، اس کے مخرج سے، یروی ہے عن رجل بعینہ عن عبداللہ، جو متعین آدمی سے نقل کرتے ہوں اور وہ عبداللہ ابن مسعود سے نقل کرتے ہوں. ومع ذلک، فرماتے ہیں کہ آپ کا اشکال اگر ہم تسلیم بھی کر لے کہ درمیان میں راوی چھوٹ گیا ہے اور یہاں ارسال ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے تو متصل حدیث بھی پیش کی ہے، اور متصل حدیث آپ کے سامنے صفحہ 146 پہ گزری ہے، حدیث نمبر 1316، دیکھ لیں آپ، 1316 پچھلے صفحے میں 1316 نمبر روایت، اس کو دیکھ لیں آپ. یہ قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا نعیم بن حماد قال حدثنا وکیع عن سفیان عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة عن عبد الله رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يرفع يديه الا في اول تکبیرة ثم لا يعود. یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن اسود اور ان کے استاد علقمہ اور ان کے استاد عبداللہ ابن مسعود، تو یہ متصل سند بھی موجود ہے، ہم نے متصل سند کے ساتھ بھی پیش کیا ہے. لہٰذا وہ ارسال والا اعتراض بھی ختم ہوا کہ دوسری طرف سے حدیث متصل بھی موجود، ارسال میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ابراہیم نخعی جو کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا متصل سند بھی ہم نے پیش کی ہے. حدیث نمبر 1316. ومع ذلك، اور اب اپنے سبق کی طرف واپس آئیں. 1316 نمبر حدیث انشاءاللہ آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ وہاں جو عبد الرحمن ابن الاسود ہیں، ان کے استاد علقمہ اور ان کے استاد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پورے اتصال کے ساتھ سند میں حدیث موجود ہے، بغیر کسی ارسال اور بغیر کسی وقفے کے اور انقطاع کے. ومع ذلك فقد رويناه متصلا في حديث عبد الرحمن بن الاسود، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسی روایت کو جو عبداللہ ابن مسعود کی ہے روایت کیا ہے متصل عبد الرحمن بن اسود کی روایت میں. پھر اگلی بات کہتے ہیں یہ تو روایت کا مسئلہ ہے جو حضور علیہ السلام سے عبداللہ ابن مسعود نے سنی، تو ابراہیم نخعی نے سنی اور درمیان میں وقفہ آ گیا. لیکن عبداللہ ابن مسعود کا اپنا عمل ہم دیکھتے ہیں، وہ خود کیا کرتے تھے، رفع یدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. تو وہ تو طے شدہ حقیقت ہے کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. تو صحابی کا ایک عمل کو مستقل چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو نہیں ملا، اور اگر تھا تو منسوخ ہو چکا ہے. وکذالک، اور اسی طرح کان عبداللہ یفعل فی سائر صلوات، یہ اپنی تمام نمازوں میں جو کرتے تھے وہ ترک رفع یدین کا مسئلہ تھا. اب ان کا اپنا عمل دلیل سے سند سے پیش کرتے ہیں. کما حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو الاحوص عن حسین عن ابراہیم نخعی رحمہ اللہ قال، فرماتے ہیں کان عبداللہ لا یرفع یدیہ، آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے، فی شیء من الصلوات، کسی بھی چیز میں، من الصلاۃ، نماز کے کسی بھی حصے میں، الا فی الافتتاح، مگر آغاز میں. ان کا اپنا عمل بھی آ گیا. وقد روی مثل ذلك ایضا عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جیسا آپ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا عمل نظر آیا، ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل بھی آپ کو بتا دیتے ہیں سند کے ساتھ. کما حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا الحمانی قال حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن عياش عن عبد الملك بن ابجر عن الزبير بن عدي عن ابراہیم عن الاسود قال رأيت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عنہم یرفع یدیہ، حضرت عمر رفع یدین کرتے تھے فی اول تکبیرۃ، پہلی تکبیر میں، ثم لا یعود، دوبارہ نہیں کرتے تھے. پھر فرماتے ہیں کہ تابعین میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے. ورأیت ابراہیم والشعبی یفعلان ذلک، ابراہیم نخعی اور امام شعبی کو میں نے دیکھا کہ وہ بھی اسی طرح رفع یدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں. قال ابو جعفر فهذا عمر
لم يكن يرفع يديه ايضا الا في التكبيرة الاولى، وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے مگر پہلی تکبیر میں، في هذا الحديث، اس حدیث میں، وهو حدیث صحیح، یہ بالکل صحیح حدیث ہے، کیونکہ حسن بن عیاش، وان كان هذا الحديث انما دار عليه، کہ حدیث کا دار و مدار اسی حسن بن عیاش پر ہے اور دوسرا راوی ساتھ نہیں ہے، لیکن فإنه ثقة حجت، یہ قابل اعتماد ہیں، حجت کے درجے کے بزرگ ہیں۔ قد ذکر ذالک، یہ بات کس نے کہی کہ وہ حجت ہیں اور ثقہ ہے؟ تو کہتے ہیں یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یحییٰ ابن معین نے اور بہت سارے حضرات نے یہ بات کہی ہے، تو قابل اعتماد راوی کی روایت۔ افاترا، کیا آپ دیکھتے ہو، عمر ابن خطاب کو خفیہ علیہ، یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ عمر ابن خطاب نے جو رفع یدین ایک ہی جگہ کیا ہے، تو حضور علیہ السلام کا رفع یدین ان سے مخفی رہا ہے رکوع اور سجود والا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، حضور علیہ السلام کا رکوع اور سجود اور اس کا رفع یدین ان سے مخفی رہا ہو، یہ تو بالکل نہیں ہوتا۔ فترا، کیا پس تو دیکھتا نہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خفیہ علیہ، ان پر یہ بات مخفی ہو سکتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ فی الرکوع، کہ رکوع اور سجود میں ان پر رفع یدین جو ہے وہ مخفی رہا ہو۔ افاترا، کیا پس آپ دیکھتے ہو کہ نہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پر، یعنی یا یوں کہہ دے افاترا، یعنی کیا آپ سمجھتے ہو اس بات کو، یعنی آپ کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پر خفیہ علیہ مخفی رہا ہو حضور علیہ السلام کا رفع یدین رکوع اور سجود میں؟ وعلمہ، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذالک، سمجھ گئے، من ہوا وعلمہ ذالک من ہوا دونہ او ممن ہوا معہ، حضرت عمر سے تو یہ چیز مخفی رہی کہ حضور علیہ السلام رفع یدین کرتے تھے رکوع سجود میں، لیکن وعلمہ ذالک، اور اس چیز کو سمجھ گئے ہوں، ذالک، اسی چیز کو، رفع یدین کرنے کو، حضرت عمر سے تو رفع یدین کرنا رکوع اور سجود میں دوبارہ عرض کر لیتا ہوں، یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ حضرت عمر جو رفع یدین نہیں کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کرتے ہوں گے اور یہ نہیں کرتے، اور حضور علیہ السلام کا رفع یدین کرنا ان سے پوشیدہ رہا، کیا یہ خیال ہے؟ اور پھر دوسرے لوگوں کو حضور علیہ السلام کا رفع یدین نظر آ گیا جو حضرت عمر سے کم درجے کے لوگ ہیں یا ان کے ساتھ کے برابر کے لوگ ہیں، حضور علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر بھی، وہ حضرات بھی، ان کو حضور کا رفع یدین نظر آیا اور ان کو نظر نہیں آیا، کیا آپ کا یہ خیال ہے؟ کہ یہ بات تو بالکل محال ہے۔ دوبارہ دیکھ لیا، فترا، کیا پس آپ کا خیال یہ ہے کہ عمر ابن خطاب خفیہ علیہ مخفی رہا ان پر کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع، کہ حضور علیہ السلام رفع یدین کرتے تھے رکوع اور سجود میں، وعلم ذالک، اور یہ رفع یدین جان چکا، من، وہ شخص، وہ دونہ، جو ان سے دوسرے درجے کے، ان سے کم درجے کے لوگ ہیں، او من ہوا معہ، یا دونہ سے مراد دور کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عمر تو حضور کے قریب کھڑے ہوتے تھے، دونہ دور، اور یا جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، یراہ یفعلوا، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کر رہے ہیں، غیر ما رأى رسول اللہ، غیر ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، سوائے اس کے کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کو حضرت عمر نے کرتے دیکھا۔ تو اب فرماتے ہیں ثم لا ينكر ذلك علیہ، اور پھر حضرت عمر وہ کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام کے فعل کے علاوہ ہے، اور کوئی انکار بھی نہیں کرتا، صحابہ میں سے کوئی تنقید بھی نہیں کرتا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں، هذا عندنا محال، یہ بات ہمارے ہاں محال ہے، بالکل ناممکن ہے۔ تو آگے دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، ومن ہوا او من ہوا معه، یا وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یراہ، حضرت عمر کو دیکھ رہے ہیں، یفعلوا، کہ وہ کر رہے ہیں، غیر ما، اس کے علاوہ، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کر رہے تھے اس کے علاوہ حضرت عمر کر رہے ہیں، ان لوگوں نے حضرت رسول اللہ کو دیکھا کہ رفع یدین کرتے تھے، آج حضرت عمر کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ رفع یدین نہیں کر رہے، ثم لا ينکر، اور وہ آدمی نکیر بھی نہیں کرتا، ذالک، اس چیز کے حوالے سے، علیہ، حضرت عمر پر، هذا عندنا محال، یہ محال ہے۔ پھر فرماتے ہیں وفعل عمر هذا، وفعل عمر هذا وترك اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے تو یہ کیا اور صحابہ کرام نے اس کو چھوڑا، وترک اصحاب رسول اللہ، یہ دیکھ لیں، وفعل عمر هذا وترک اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاہ علی ذلک، حضرت عمر کا یہ کام کرنا، یعنی رفع یدین چھوڑنے والا کام کرنا، اور حضور کے صحابہ کا ان کو اسی حالت پر باقی چھوڑنا، یعنی اعتراض نہ کرنا، دلیل صحیح، صحیح دلیل ہے کہ ان ذلک هو الحق، کہ یہی چیز برحق ہے، الذی لا ينبغی لاحد خلاف
خلافہ کسی کے لیے اس کی مخالفت مناسب نہیں ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رفع یدین نہیں کرتے رکوع کی طرف جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور اسی طرح قعود سے قیام کی طرف اٹھتے وقت رفع یدین نہیں کر رہے۔ حضرت عمر کا رفع یدین نہ کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حضور کے بہت قریب رہے اور حضور علیہ السلام کا رفع یدین ان کو نظر نہیں آیا، دوسرے حضرات کو نظر آیا، ان کو نظر نہیں آیا، اور پھر حضرت عمر رفع یدین نہیں کر رہے اور دوسرے حضرات جو حضور کو رفع یدین کی حالت میں دیکھ چکے ہیں وہ ان کو منع بھی نہیں کر رہے۔ تو حضرت عمر کا رفع یدین نہ کرنا اور صحابہ کا ان کو تنبیہ نہ کرنا، اس بات پر دلیل صحیح ہے کہ رفع یدین نہیں تھا، اگر کسی دور میں تھا تو منسوخ ہو گیا ہے، اب نہیں ہے۔ انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ وَأَمَّا مَا رَوَوْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ من ذلك، حضرت ابو ہریرہ کی روایت پیچھے گزری ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حضور علیہ السلام سے، یہ حدیث نمبر 1312 ہے پچھلے صفحے میں، کہ حضور علیہ السلام رفع یدین کرتے تھے ابتدا میں اور رکوع میں اور سجود کی طرف جاتے وقت، رکوع کی طرف جاتے وقت، سجدے کی طرف جاتے وقت اور افتتاح صلاۃ، 3 مقامات پر حضور رفع یدین کرتے تھے۔ اس سے متعلق امام طحاوی کا تبصرہ سن لیں، فرماتے ہیں فإنما هو من حدیث اسماعیل بن عیاش عن صالح بن کیسان، وہ روایت آپ دیکھ لیں 1312 تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ 1312 نمبر روایت میں ابن ابی داود قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا اسماعیل بن عیاش عن صالح بن کیسان عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة وحين يركع وحين يسجد۔ انشاءاللہ روایت نظر آ گئی ہوگی آپ۔ جی ابراہیم نخعی امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، قابل اعتماد شخصیت۔ وہ روایت نظر آ گئی آپ کو 1312 نمبر؟ اس میں آپ دیکھتے ہیں اسماعیل ابن عیاش جو شاگرد صالح ابن کیسان کے، اس اسماعیل ابن عیاش کے بارے میں ایک ضابطہ ہے اور اصول ہے کہ یہ زیادہ عرصہ شام میں رہے ہیں، شام کے جتنے محدثین تھے، جتنے حدیث کے بزرگ تھے، ان کے یہ شاگرد ہیں۔ جب یہ شامیین کی روایت بیان کرتے ہیں تو سب کا اعتماد ہوتا ہے کہ بالکل صحیح ہے ان کی روایت۔ پھر یہ بزرگ حجاز منتقل ہو گئے، حجاز مقدس اور عراق کے علاقے کے جو بزرگ ہیں ان سے انہوں نے بعد میں حدیثیں سنی، لیکن اس زمانے میں جو کچھ انہوں نے مواد جمع کیا وہ ان کے پاس نہیں رہا، اور حافظہ بھی اس زمانے میں اتنا مضبوط نہیں رہا تھا، تو اس لیے ان کی روایتیں جو شامیین سے ہیں وہ تو قابل اعتماد ہیں، اور جو روایتیں ان کی غیر شامیین سے ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ ان کی روایتیں شامیین سے قابل اعتماد ہیں، غیر شامیین سے قابل اعتماد نہیں ہے۔ اور یہ جو صالح ابن کیسان ہے یہ تو مدینہ منورہ کے ہیں، حجازی ہیں، شامی نہیں ہے، علماء شام میں سے نہیں ہے، تو ان کی حضرت اسماعیل ابن عیاش رحمہ اللہ جو غیر شامیین سے روایت نقل کرتے ہوں ان روایتوں کو آپ حضرات کے ہاں بھی حجت تسلیم نہیں کیا جاتا، تو آپ ہمارے خلاف کیسے حجت بناتے ہو؟ وہ تو نظر آ رہا ہے کہ اسماعیل ابن عیاش عن صالح ابن کیسان کہہ رہے ہیں، اور صالح ابن کیسان یہ شامیین کے حوالے سے قابل اعتماد ہیں، غیر شامیین کے حوالے سے قابل اعتماد نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اپنی جگہ تک آپ آ جائیں۔ اما مارو رووہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، صفحہ 147 کا آخر۔ واما ما رووہ، جو روایت کیا ہے ان بزرگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، من ذالک اس بارے میں، فانما هو من حدیث اسماعیل بن عیاش، اسماعیل ابن عیاش، اسماعیل بن عیاش کی وہ روایت ہے جو وہ صالح بن کیسان سے نقل کرتے ہیں۔ وہم لا یجعلون اسماعیل، وہ اسماعیل کو نہیں قرار دے رہے فیما روا عن غیر الشامیین،
جو شامیین کے علاوہ سے وہ روایت کرتے ہوں، شامیین کے علاوہ سے، حجازیین سے، عراقیین سے، یہ محدثین کے مراکز تھے عراق اور شام اور حجاز، تو شامیین سے وہ روایت کرتے ہیں قابل اعتماد، ان کی روایت حجت، غیر شامیین سے کرتے ہیں تو حجت نہیں سمجھتے۔ فکیف یحتجون علی خصمہم، کیسے وہ پھر احتجاج یعنی استدلال کرتے ہیں علی خصمہم اپنے مد مقابل کے خلاف، بما اس چیز کے ساتھ، لو احتج مثلہ کہ اگر اس جیسے کسی آدمی نے استدلال کیا، علیہم ان بزرگوں کے خلاف، لم یسوغوہ ایاہ اس کو وہ درست نہیں سمجھیں گے۔ تو اگر ہم نے اسماعیل ابن عیاش عن صالح ابن کیسان کی روایت کو کہیں ان بزرگوں کے خلاف پیش کیا تو وہ کہیں گے جناب ایسا نہیں ہے، صالح ابن کیسان وہ مدنی راوی ہے، اسماعیل ابن عیاش کی غیر مدنی یعنی حجازی غیر شامیین سے روایت قابل اعتماد نہیں ہے، لہذا دلیل کمزور ہے اور خود ہمارے خلاف پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس کو طحاوی شریف میں خود امام طحاوی نے ذکر نہیں کیا، ابن ماجہ میں وہ روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت، اس میں ہے کہ حضور علیہ السلام رفع یدین کیا کرتے تھے، وہ حدیث یہاں موجود نہیں ہے۔ کیوں موجود نہیں ہے؟ تو یہاں 3 جواب دیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ امام طحاوی نے اس حدیث کو کہیں مسودے میں تو ذکر کیا تھا، بعد میں جب نظر ثانی ہوئی تو کہیں وہ حدیث ان سے رہ گئی، یا یہ کہ بعد کے کاتبین نے جو ہے نا غلطی کر کے اس حدیث کو چھوڑ دیا ہے، اور یا یہ کہ انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا، حدیث موجود ہے کہ حدیث ذخیرہ حدیث میں ان کو نظر آئی، اس حوالے سے تبصرہ کیا کہ اگر وہ حدیث کوئی پیش کرے ہمارے سامنے تو اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ حدیث صرف عبد الوہاب ثقفی نے اس کو مرفوع کیا ہے، صرف عبد الوہاب الثقفی نے، اور حافظ لوگ اسے موقوف سمجھتے ہیں، بڑے جو زیادہ قابل اعتماد راوی ہیں اسے موقوف قرار دیتے ہیں حضرت انس پر، تو وہ حضرت انس پر موقوف ہے، اور عبد الوہاب ثقفی نامی راوی جو ہے وہ اسے مرفوع قرار دے رہے ہیں۔ تو اب عبد الوہاب ثقفی یہ قابل اعتماد راوی نہیں ہے، محدثین کے ہاں متکلم فی ہے، ان کے بارے میں کلام ہوا ہے، اور جو دوسرے راویین ہیں جو اسے موقوف قرار دیتے ہیں انس بن مالک پر، وہ زیادہ ثقہ راوی ہیں۔ تو ضعیف راوی جب ثقہ راویوں کی مخالفت کرے تو یہ جو ضعیف راوی کی روایت ہوتی ہے وہ منکر کہلاتی ہے، اور ثقہ کی روایت قابل اعتماد ہوتی ہے، تو آپ کیسے منکر روایت سے ہمارے خلاف استدلال کر رہے ہو؟ اس کے بعد ایک روایت آپ نے پیچھے پڑھی تھی ابو حمید ساعدی کی، ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت کہ انہوں نے فرمایا تھا 10 صحابہ کرام کے مجمع میں کہ مجھے نبی علیہ السلام کی نماز سب سے زیادہ اچھی معلوم ہے، اور پھر انہوں نے رفع یدین کا ذکر کیا تھا، اس حدیث کو بھی آپ سمجھ جائیں۔ فرماتے ہیں کہ اس روایت کا مسئلہ یہ ہے، آپ کی کتاب طحاوی شریف میں آگے وہی حدیث آ رہی ہے، 166 نمبر صفحہ اپنی کتاب میں، آپ اگر مکتبہ رحمانیہ کی کتاب ہے تو 166 نمبر صفحہ آپ دیکھ سکتے ہیں، 166 نمبر صفحے پر جو باب ہے، باب صفت الجلوس فی الصلاۃ کیف ہوا، یہ حدیث وہاں آ رہی ہے، اور اس حدیث میں وہاں بزرگ ہیں محمد ابن عمر ابن عطا، محمد ابن عمر ابن عطا، اس کے درمیان ابو حمید کے درمیان ایک مجہول آدمی کا واسطہ ہے، کیونکہ محمد ابن عمر ابن عطا نے ابو حمید ساعدی سے یہ حدیث نہیں سنی، اور نہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے ابو حمید ساعدی کے قریب جو لوگ تھے ان سے بھی انہوں نے براہ راست نہیں سنی، درمیان میں ایک مجہول آدمی کا واسطہ ہے، تو وہ روایت تو منقطع ہو گئی، پھر اس سے کیسے استدلال کرتے ہیں؟ تو ابو حمید ساعدی کی روایت جو 166 صفحے پر ہے، وہاں انہوں نے باقاعدہ عن رجل کا ذکر کیا ہے محمد ابن عمر ابن عطا کے بعد، اور یہ روایت جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے اس جگہ کو دیکھ لیتے ہیں، وہ صفحہ 145 پر ہم نے پڑھی، 145 پر حدیث نمبر 1307 1307 نمبر حدیث
جو پیچھے گزری ہے باب کے شروع میں، اس کو ایک نظر سے دیکھ لے، آپ کو الجھن معلوم ہو جائے گی، نظر آ گئی ہوگی، مل گئی ہوگی حدیث۔ مل گئی ہے جی 1307۔ یہ 1307 نمبر حدیث جو ہے نا، اس کو آپ سن لیں، معلوم ہو جائے گا۔ حدثنا قال، یہ جو حدثنا ابو بکر تھا، قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت ابا حمید الساعدی۔ تو محمد بن عمرو بن عطاء جو ہے، اس نے حدیث ابو حمید ساعدی سے خود نہیں سنی، درمیان میں واسطہ ہے، اور اس واسطے کا آگے ذکر ہے 166 صفحے پر، تو اس لیے وہ واسطہ وہ بھی رجل مجہول ہے، تو روایت منقطع ہے، اس سے استدلال نہیں کر سکتے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اب اپنے سبق کی طرف واپس آ گئے۔ واما حدیث عبد الحمید بن جعفر، عبد الحمید بن جعفر کی روایت، فإنهم يضعفون عبد الحمید، وہ جو ابھی آپ نے پڑھا عبد الحمید بن جعفر، جو ابو حمید ساعدی کی روایت میں عبد الحمید بن جعفر ہیں، اور ان کے استاد محمد بن عمرو بن عطا ہیں۔ محمد بن عمرو بن عطا کے شاگرد عبد الحمید بن جعفر، وہ ضعیف ہیں، اس کو حجت نہیں بنا سکتے اور اس سے استدلال نہیں کر سکتے فی مثل ھذا، اس جیسے موقع پر۔ ومع ذلك، اور اس کے ساتھ ساتھ عبد الحمید بن جعفر بھی ضعیف، ساتھ ساتھ یہ کہ محمد بن عمرو بن عطا، انہوں نے یہ حدیث ابو حمید ساعدی سے خود سنی بھی نہیں ہے، ولا ممن ذکر معه فی ذلك الحدیث، اور نہ ان بزرگوں سے سنی ہے جو ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس حدیث میں مذکور ہیں۔ ہاں، اس کے درمیان تو بینہما رجل مجہول، درمیان میں ایک مجہول آدمی ہے۔ قد ذکر ذلك عطاف بن خالد عنہ عن رجل، اور اس چیز کو عطاف ابن خالد نے ان سے نقل کیا، عن رجل، ایک آدمی کے واسطے سے جو مجہول ہے، عن رجل کا لفظ ہے، وہ رجل مجہول ہے۔ وانا ذاکر ذلك فی باب الجلوس فی الصلاۃ، اور میں اس کا تذکرہ کروں گا باب الجلوس فی الصلاۃ میں انشاء اللہ تعالی، حضرت فرماتے ہیں، اور وہ 166 نمبر صفحے پر حدیث موجود ہے وہاں۔ پھر وہ حدیث ابی عاصم عن عبد الحمید، یہ 143 نمبر صفحے پر آخر میں جو حدیث ہے، آخر سے پہلے یہی والی حدیث جو آپ جس کی وہ سن رہے تھے، اس میں یہ ہے کہ جب حدیث ختم ہوتی ہے، اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ فقالوا جميعا صدقت، فقالوا جميعا صدقت هكذا كان يصلي، سب حضرات نے، جو 10 حضرات وہاں موجود تھے ابو حمید ساعدی سے، انہوں نے فرمایا کہ آپ نے جو حضور علیہ السلام کی نماز کا نقشہ پیش کیا ہے، تو صدقت، بالکل ٹھیک ٹھیک پیش کیا ہے، اسی طرح پڑھتے تھے۔ یہ ابو عاصم کی روایت میں ہے۔ ابو عاصم جو عبد الحمید بن جعفر کے شاگرد ہیں، ابو بکر کے بعد ابو عاصم کا نام آتا ہے اس سند میں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر ابو عاصم عن عبد الحمید میں یہ الفاظ ہیں کہ فقالوا جميعا صدقت، لیکن ابو عاصم کے علاوہ عبد الحمید کے جو دوسرے شاگرد ہیں، انہوں نے اس اضافے کو پیش نہیں کیا۔ اس کی وضاحت ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مثلا یحییٰ بن سعید ہے، یحییٰ بن سعید یہ ابو عاصم کے علاوہ عبد الحمید کا ایک اور شاگرد ہے، وہ اس اضافے کو نہیں پیش کر رہے کہ فقالوا جميعا صدقت، یہ اضافہ انہوں نے پیش نہیں کیا۔ اور ساتھ ساتھ فقالوا جميعا صدقت کے علاوہ عبد الحمید کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی اس روایت کو پیش کیا ہے، تو عبد الحمید کے علاوہ دوسرے لوگ بھی فقالوا جميعا صدقت کے بغیر پیش کر رہے ہیں، اور خود عبد الحمید کا ایک اور شاگرد یحییٰ بن سعید بھی فقالوا جميعا صدقت اس اضافے کے بغیر روایت کو پیش کر رہے ہیں۔ صرف ابو عاصم نے یہ اضافہ پیش کیا ہے، تو اس اضافے کو بھی حضرت جو ہے نا وہ مشکوک نظر سے دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہ روایت قابل اعتماد نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں، اپنے سبق کو دیکھ لیں۔ فرماتے ہیں کہ وحدیث ابی عاصم عن عبد الحمید هذا،
اس عبد الحمید کے شاگرد ابو عاصم کی روایت فقی ہے، اس میں ایک اضافہ ہے، فقالوا جميعا صدقت، یہ اضافہ ہے، فلیس یقول ذلك احد غیر ابی عاصم، ابو عاصم کے علاوہ کوئی اور شاگرد عبد الحمید کا اس اضافے کو ذکر نہیں کرتا۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا یحیی بن یحیی قال حدثنا حشیم، آگے دوسری سند، وحدثنا ابن ابی عمر وحدثنا ابن ابی عمران قال حدثنا القواریری قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا عبد الحمید، اب یحیی بن سعید اور پیچھے حشیم، یہ بھی عبد الحمید کے شاگرد ہے، فذکراہ، حشیم نے اور یحیی بن سعید نے، حشیم جو خاص سے پہلے گزرا ہے اور یحیی بن سعید جو ابھی متصل ابھی ہمارے سامنے ہے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں عبد الحمید نے سنایا، فذکراہ باسنادہ، دونوں نے اس حدیث کو پوری سند کے ساتھ، عبد الحمید کی سند کے ساتھ بیان کیا، لیکن ولم یقولا، حشیم نے اور یحیی بن سعید نے نہیں کہا کہ فقالوا جميعا صدقت، یہ الفاظ انہوں نے نہیں کہے، وہکذا رواہ غیر عبد الحمید، اور جو آگے عبد الحمید ہے ان کے جو اپنے استاد سے وہ نقل کر رہے ہیں، تو عبد الحمید کے علاوہ دوسرے ان کے استاد کے شاگردوں نے اس اضافے کو ذکر نہیں کیا۔ وقد ذکرنا فی باب الجلوس فی الصلاۃ، اور ہم نے باب الجلوس فی الصلاۃ میں اس کی تفصیل سے وہاں ذکر کیا ہے، فما نرى کشف هذه الاثار، اور جو ہم دیکھتے ہیں ان آثار کا کشف، حقیقت حال کی وضاحت، اور یوجب، تو یہ کشف لازم کرتا ہے، لما وقف علی حقائقها، جب ان کے حقائق پر ہم پوری طرح واقف ہوئے اور اس کے مخارج کے کشف پر پوری طرح واقفیت ہو گئی، الا ترک الرفع فی الرکوع، مگر ایک ہی چیز نظر آتی ہے ان آثار کی حقیقت حال اور ان کی سندوں کی پوری تفصیل، کہ رفع یدین رکوع میں نہیں ہوگا۔ فهذا وجہ هذا الباب، یہ توجیہ ہے اس باب کی، من طریق الآثار۔ یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ راویوں پر اتنی جرح نہیں کرتے اپنی کتاب میں، اور اتنی تحقیق نہیں کرتے کہ راوی ضعیف ہے کہ قوی ہے، واسطہ ہے کہ نہیں ہے، یہاں ان کا لب و لہجہ بالکل تبدیل ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب امام طحاوی خود دیتے ہیں، قال ابو جعفر، امام طحاوی فرماتے ہیں، فما اردت بشیء من ذلک، یہ جو تفصیلات ہم نے بیان کی اس سے میں نے ارادہ نہیں کیا تضعیف احد، کسی ایک کی کمزوری کا، من اہل العلم، اہل علم میں سے، وما هذا بمذہبی، اور نہیں میرا طرز و طریقہ ہے، ولکنی اردت بیان ظلم الخصم لنا، کہتے ہیں جو ہمارا خصم مد مقابل ہیں اس کے ظلم کو بیان کرنا میں نے چاہا ہے، کہ وہ کتنا ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کہ کمزور روایات کو اٹھا کر ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم قوی روایت پیش کریں تو ہمارے خلاف وہ ہنگامہ برپا کرتے ہیں۔ تو صرف ان کا ظلم بیان کرنا مقصود تھا، ورنہ یہ میرا مقصود نہیں ہے کہ میں علماء کی کمزوریاں بیان کرتا ہوں یا کسی کو کمزور قرار دوں۔ آخری بات، وجہ نظر، رفع یدین کریں یا نہ کریں اس کے لیے وجہ نظر، قیاسی دلیل۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ تکبیریں ہمارے سامنے دو قسم کی ہیں، ایک ہے رکوع، یعنی سجدوں کے درمیان کی تکبیر ہے، سجدوں کے درمیان، تو سجدوں کے درمیان کی تکبیروں کے ساتھ رفع یدین نہیں ہے سب کے ہاں، اور ایک تکبیر ہے تکبیر تحریمہ، وہاں رفع یدین ہے سب کے ہاں۔ اب یہ جو رکوع کی طرف جانے والا موقع ہے یا رکوع سے اٹھنے والا موقع ہے اور یا سجدے کی طرف جانے والا موقع ہے، یہ تین موقع ایسے آ گئے، یا تیسری رکعت کے لیے اٹھنے کا موقع ہے قعود سے قیام کی طرف، یہ جو مواقع ہیں ان میں اختلاف ہے کہ یہاں رفع یدین ہے یا نہیں ہے۔ تو سجدوں کے درمیان رفع یدین نہیں ہے، حالانکہ تکبیریں ہیں، اور تکبیر تحریمہ کے وقت تکبیر بھی ہے، رفع یدین بھی ہے، تو جن تکبیروں کے ساتھ رفع یدین میں اختلاف ہے وہ تکبیریں کس کے مشابہ ہیں؟ تکبیر تحریمہ کے مشابہ ہیں تو رفع یدین خوشی سے کریں، شوق سے کریں، اور اگر وہ ان تکبیروں کے مشابہ ہے جو دو سجدوں کے درمیان ہے تو پھر آپ رفع یدین جب وہاں نہیں کر رہے تو یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ دوبارہ عرض کرتا ہوں، تکبیر تحریمہ اس کے ساتھ رفع یدین بالاتفاق ہے، اور سجدوں کے درمیان جو تکبیر ہے، ایک سجدے سے آدمی اٹھتا ہے تو تکبیر کہتا ہے، پھر سجدے کی طرف جا رہا ہے تب تکبیر کہتا ہے، تو یہاں دو تکبیریں ہیں، دونوں میں رفع یدین نہیں ہے، سجدے سے اٹھتے وقت، سجدے کی طرف جاتے وقت، دونوں میں نہیں ہے۔ اب جب یہ تکبیریں نہیں ہے، تکبیریں تو ہیں لیکن رفع یدین نہیں ہے،
تو درمیان میں جو تکبیر رفع یدین والی ہیں، آپ کے ہاں رفع یدین والی ہے، ہمارے ہاں رفع یدین کے بغیر ہے، اختلافی مسئلہ پیدا ہو گیا، تو ان تکبیروں کی مشابہت کس کے ساتھ؟ اگر تکبیر تحریمہ کے ساتھ مشابہت ہے تو رفع یدین کرنا چاہیے، ہمیں بھی کرنا چاہیے اور آپ بھی کرتے رہیں، اور اگر ان کی مشابہت آپ کے ہاں بھی ان تکبیروں کے ساتھ ہے جو دو سجدوں کے درمیان والی تکبیریں ہیں، تو پھر آپ جیسے وہاں تک رفع یدین نہیں کر رہے تو ان تکبیروں کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ اب مشابہت کی وضاحت ہو جائے ذرا۔ تکبیر تحریم فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نہ ان کے ہاں نہ ہمارے ہاں، اور دو سجدوں کے درمیان تکبیریں سنت ہیں، اگر کسی نے یہ تکبیریں چھوڑ دی تو نماز ہو جائے گی، ثواب کم ہو جائے گا۔ اب رکوع کی طرف جاتے وقت کی تکبیر، رکوع سے اٹھتے وقت کی جو سمیع اللہ لمن حمیدہ الفاظ ہیں، یا اگر کوئی تکبیر کہہ دے، یا اسی طرح سجدے کی طرف جاتے وقت یا قعود سے قیام کی طرف اٹھتے وقت کی جو تکبیریں ہیں، یہ تکبیریں سنت ہیں۔ ہم فریق مخالف سے پوچھتے ہیں کہ سنت ہے یا فرض ہے؟ اگر فرض ہے آپ کے ہاں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو یہ تکبیر تحریمہ کے مشابہ ہے، اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین ہے، لہٰذا یہاں بھی رفع یدین ہونا چاہیے، ہم بھی دستبردار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ ان تکبیروں کو سنت سمجھتے ہو، تو جب ان تکبیروں کو آپ سنت سمجھتے ہیں تو ان کی مشابہت ان تکبیروں کے ساتھ ہے جو دو سجدوں کے درمیان ہے، تو دو سجدوں کے درمیان والی تکبیروں میں رفع یدین نہیں ہے، لہٰذا یہاں بھی نہ کریں۔ اگر اس کی مشابہت تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہوتی تو رفع یدین کا آپ کو حق تھا، آپ کے ہاں بھی اگر اس کی مشابہت تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہوتی ہم آپ کو مجبور سمجھتے کہ آپ کی نظر میں یہ تکبیریں فرض ہے، لہٰذا فرض والی تکبیر جو تکبیر تحریمہ ہے اس کے ساتھ رفع یدین ہے، یہاں بھی ہونا چاہیے، لیکن آپ تین تکبیروں کو فرض نہیں سمجھتے۔ انشاءاللہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، وجہ نظر کی آپ عبارت دیکھ لیتے ہیں، سمجھ آئی انشاءاللہ۔ تو عبارت پہ توجہ فرمائیں۔ واما من طریق النظر، واما وجہ هذا الباب من طریق النظر، اس باب کی جو توجیہ ہے طریق نظر سے، فإنهم قد اجمعوا، ان سب کا اجماع ہے کہ ان التکبیرۃ الاولی معها رفع، پہلی تکبیر کے ساتھ رفع یدین ہے، وان التکبیرۃ بین السجدتین، جو دو سجدوں کے درمیان تکبیر ہے، لا رفع معها، ان کے ساتھ کوئی رفع نہیں ہے، رفع یدین۔ اب اختلاف کدھر ہے؟ واختلفوا فی تکبیرۃ النہوض و تکبیرۃ الرکوع، نہوض کا معنی رکوع کی طرف جانا یا رکوع کی تکبیر، فقال قوم حکمہما حکم تکبیرۃ الافتتاح، ایک قوم نے کہا کہ ان کا حکم، ان دو تکبیروں کا حکم تکبیر تحریمہ والا ہے، وفیہم الرفع، ان میں بھی رفع یدین ہوگا، کما فیہا، جیسے تکبیر تحریمہ میں الرفع رفع یدین ہے، وقال آخرون، اور دوسروں نے کہا حکمہما، ان دونوں تکبیروں کا حکم حکم التکبیرۃ بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان والی تکبیر کا ہے، ولا رفع فیہما، وہاں نہیں ہے دو سجدوں کے درمیان، تو کما لا رفع فیہا، وہاں بھی رفع نہیں، ولا رفع فیہما، فیہما سے مراد ہے یہ رکوع کی طرف جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت کے درمیان کی جو تکبیریں ہیں ان کے ساتھ رفع نہیں ہوگا، کما لا رفع فیہا، جیسے دو سجدوں کے درمیان والی تکبیر میں رفع نہیں ہے، فیہا میں سجدوں کے درمیان تکبیر۔ وقد رأینا تکبیرۃ الافتتاح من صلب الصلاۃ، ہم نے جب غور کیا تو ہمیں تکبیرۃ الافتتاح نظر آئی من صلب الصلاۃ، کہ یہ نماز کے صلب میں اور ڈھانچے میں داخل ہے، لا تجزی الصلاۃ الا باصابتها، جب تک آدمی تکبیر تحریمہ نہ کہے نماز صحیح نہیں ہے۔ ورأینا التکبیرۃ بین السجدتین لیست کذلک، اور ہم نے اس تکبیر کو دیکھا جو دو سجدوں کے درمیان ہے وہ اس معیار کی نہیں ہے، کیوں؟ لأنہ لو ترکها تارکن، کوئی چھوڑنے والا اسے چھوڑ دے، لم تفسد علیہ الصلاۃ، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ورأینا تکبیرۃ الرکوع و تکبیرۃ النہوض لیستا من صلب الصلاۃ، اب ہم آتے ہیں رکوع اور نہوض والی تکبیریں، تو یہ صلب صلاۃ والی نہیں ہے، نہوض کا معنی اٹھنا، تو اٹھنا وہ ہوگا نا جو قعود سے قیام کی طرف اٹھنا ہوتا ہے، نہوض اٹھنا مراد ہے، نہضا، تو لیستا من صلب الصلاۃ، وہ صلب صلاۃ والی تکبیریں نہیں ہے، لأنہ لو ترکہما تارکن، کیونکہ اگر کوئی تارک انہیں چھوڑ دے، لم تفسد علیہ صلاتہ، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، وہما من سننہا، یہ تو نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ تو تکبیر رکوع اور تکبیر نہوض، نہوض جو قعود سے قیام کی طرف اٹھتا ہے یا رکوع سے اٹھتا ہے،
اور یا رکوع کی تکبیر ہے، یہ جو تکبیریں ہیں یہ سنتیں ہیں، اور سنت تکبیر اگر رہ جاتی ہیں تو نماز فاسد نہیں ہوتی۔ فلما کان تھا، جب یہ تکبیر سنت صلات میں سے ہے، کما ان تکبیرۃ بین السجدتین من سنن الصلاۃ، جیسے دو سجدوں کے درمیان والی تکبیر سنت نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ کانتا کہیا، تو یہ وہ دو تکبیر ہے، تکبیر رکوع اور تکبیر نہوز، یہ دو سجدوں کے درمیان والی تکبیروں کی طرح ہے، فی اس چیز میں کہ اللہ رفع فیہما، کہ ان دونوں میں بھی رفع یدین نہیں ہوگا، کما لا رفع فیہا، جیسا کہ بین السجدتین والی تکبیر میں رفع نہیں ہے۔ فہذا هو النظر فی هذا الباب، یہ ہے قیاس اس باب میں، وهو قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ۔ پھر تائید میں پیش کر رہے ابو بکر ابن عیاش کو، ولقد حدثني ابن ابي داود قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بکر بن عیاش قال ما رايت فقيها قط، میں نے کسی بڑے فقیہ کو ایسا نہیں دیکھا یفعلہ یرفع یدیہ، کہ وہ یہ کام کرتا ہو یعنی رفع یدین کرتے ہوں، سوائے تکبیر اولا کے، تکبیر اولا کے علاوہ کسی فقیہ کو میں نے رفع یدین کرتے نہیں دیکھا۔ تو گویا رفع یدین جو ہے نا وہ نماز میں مناسب نہیں ہے۔ یہاں پر ایک لفظ دوبارہ عرض کرتا ہوں، شاید سبقت لسانی نے ترجمہ غلط کیا، تکبیر نہوز تکبیر رکوع، نہوز کا معنی اٹھنا، رکوع کا معنی رکوع، تو نہوز اور رکوع کی دو تکبیریں ہیں، وہ دونوں سنت ہیں، اور وہ تکبیر بین السجدتین کی طرح ہے، تو بین السجدتین والی تکبیر بھی سنت ہے، وہاں رفع یدین نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے ان دونوں تکبیروں میں۔ اور تکبیر افتتاح وہ فرض ہے، نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی، رکوع اور نہوز والی تکبیروں کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، لہٰذا جب یہاں رفع یدین ہے فرض والی میں، لیکن وہ فرض کی طرح نہیں ہے، تو رفع یدین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سجدوں کے درمیان والی تکبیر کے مشابہ ہے۔ انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔